पेंडोरा लीक्स के नाम से पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अभी इब्तदाई तौर पर कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, जिसमें शोएब शेख हैं, खुसरो बख्तियार हैं, शौकत तरीन का नाम है, मोनस इलाही हैं, फैसल वाडा हैं, अब्दुल अलीम खान हैं, इसहाक डार हैं, अली डार हैं, उनके साहबजादे, शजील मेमन हैं, वकार मसूद हैं, कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि इसमें मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के नाम होंगे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ होगा और कुछ कारोबारी शख्सियात के नाम होंगे, ऐसा ही सामने आ रहा है। अब ये पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान की सियासत पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे और इसके लिए क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा कि किसकी ऑफशोर कंपनी जो है वो कानूनी है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने चोरी का माल वहाँ पर रखा हुआ है, ये तहकीकात करना होगी, उसका तरीक़ाकार और रास्ता क्या होगा। इस डिस्कशन में, इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हैं, सादिया अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ सरवत वलीम हैं। मैं आप सबको खुशामद कहता हूँ। हारून साहब, आपसे शुरू करते हुए, पेंडोरा बॉक्स है ये कितना हंगामा बर्पा करेगा? ऐसा वैसा पेंडोरा बॉक्स है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इस दुनिया से उठेगा नहीं जब तक उसका बातन वाशगाफ ना हो जाए। लोग बड़े चालाक बनते हैं, हर आदमी ऑलमोस्ट अपना एक इमेज तराशता है। दरअसल उसका जो इमेज होता है वो लोगों को पता होता है, अक्सर लोगों को पता चल जाता है। कुछ छुपे होते हैं, जैसे अगर ये दुरुस्त है अल्लामा वकार मसूद का तो ये तज्जुब खेज़ है, बाकी तो इसमें कोई नाम ऐसा नहीं जिस पर तज्जुब हो। भाई ये सारे लोग इसी काम पे लगे हो, या इख्तदार की भूख है, ये अज़ल से है। जनाब जुनैद ने कहा था अज़ल से ऐसा ही होता है और अब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो इंसान बुनियादी तौर पर सेल्फिश है, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट है, भूख है। और कुरान करीम कहता है कि भूख का खौफ गुमराह करता है आदमी को और फवाहिश गुमराह करते हैं। तो पैसे की कशिश हमेशा रही है और इक़्तिदार की कशिश हमेशा रही है। लेकिन एक बात है, सवाल यह, नाम आ गए मगर हम किसी पर जजमेंट नहीं दे सकते जब तक उसका मौक़िफ़ मालूम ना हो जाए। सही। मसलन शौकत तरीन कहते हैं कि मैं कंपनी बनाई स्टेट बैंक की इजाज़त से, अब इसका जायज़ा लेना पड़ेगा ना, और कारोबार किया नहीं। अलीम खान का ये मौक़िफ़ है, सही है गलत है दूसरी बात है। ये जाएगा फाइनली शाम को। एक बहुत मुमताज़ सियासी लीडर मुझसे पूछ रहे थे, असल सवाल ये है अदालत में जाएगा ये नहीं। मैं खामोशी से सुनता रहा कि भाई जाएगा कैसे नहीं, और मीडिया एक तूफ़ान खड़ा कर देगा। देखिए, इंसानों के अपने मंसूबे हैं, कुदरत के अपने मंसूबे हैं, और मंसूबे किसके पूरे होते हैं? जिसने ये दुनिया बनाई है वो इंसानों को जानता है या हम जानते हैं? ये जो पारसा बने फिरते हैं, ये शाम से एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे, ये वो कर इमरान खान बेनकाब हो गया, इमरान खान बेनकाब हो गया। भाई अगर इमरान खान हो जाएगा बेनकाब तो हम भी कहेंगे हो गया। तो अब निकला कौन? अली डार, इसहाक डार, तो किसके मुँह बचे हैं ये? लेकिन एक चीज़ हारून साहब, इसमें एक अखलाकी पहलू है जिसका अभी शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे कि आप अपनी दौलत को, या पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, आप बाहर ले जाकर रखना चाहते हैं, या कारोबार करने के लिए आप अपनी वेल्थ को वहाँ पर, या टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में इसका अखलाकी पहलू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सिर्फ कानूनी पहलू को हम देखें और हम रिलैक्सेशन दें? हमेशा अखलाकी पहलू ज़्यादा अहम होता है। देखिए, दौलत कमाने पर कोई पाबंदी नहीं है। जनाब उस्मान गनी का गल्ला जो है वो 70-80 ऊँटों पे लदा हुआ आता था। ठीक, पैसे कमाना कहाँ जुर्म है? ये कहाँ लिखा हुआ है? भाई दुनिया में कारोबार होगा तो मुलाजमतें पैदा होंगी ना, इंडस्ट्री होगी। जनाब इमाम अबू हनीफा अपने ज़माने के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, रेशमी कपड़े के। मसला ये अखलाकी पहलू है ना कि क्या आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं जायज़ तरीके से? मैं पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो मुझे नाम लेना चाहिए, जो अच्छे भले मानस लोग हैं। नजीब हारून है पीटीआई के, ना सिर्फ वो सरकारी काम नहीं करते बल्कि वो कहते हैं कि मैं चूँकि खुशहाल आदमी हूँ तो मैं तनख्वाह भी नहीं लूँगा, गाड़ी भी नहीं लूँगा, किसी कमेटी में हूँ किसी तरह का फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। बात ये अखलाकी पहलू ही है। पैसे कमाना तो किसी तरह कोई जुर्म नहीं है, पैसे से मोहब्बत जुर्म है। फिर वो मोहब्बत इतनी डोमिनेट कर जाती है कि वो आदमी की फितरत सानिया बन जाती है दौलत से मोहब्बत। तो ये देखिए, दो अवामल हैं जी। एक तो ये है कि भुट्टो दौर में जो नेशनलाइजेशन की गई, बल्कि 3-4 अवामल हैं, दो बड़े अवामल।
نیشنلائزیشن کی گئی، اس کے بعد اس وقت بہت پیسہ ملک سے باہر گیا غیر قانونی طور پہ. اس وقت تو ٹیررزم کا مسئلہ ہی نہیں تھا. صحیح. میں نام لے سکتا ہوں لوگوں کے، لیکن میں اس لیے نہیں چاہتا کہ انڈیویجول کے نام لینے کا کیا فائدہ. پیسہ گیا ہے یہاں سے بزنس مین کا. اچھا پھر دوسرا پہلو یہ 91 میں ایک قانون آیا، مجھے حیرت ہے کہ کوئی میڈیا میں اس کا ذکر نہیں کرتا. کیا باہر پیسہ رکھ سکتے ہیں؟ باہر کیوں رکھ سکتے ہیں جی آپ پیسہ؟ بھائی آپ ایک ایسے ملک میں جہاں کسی کی جیب سے ڈالر کا ایک نوٹ نکل آیا تو وہ جیل چلا جاتا تھا. آپ ایک غریب ملک ہے، اس کا پیسہ باہر، اور یہ فیشن ہے. گجرانوالہ کا کوئی انڈسٹریلسٹ ایسا نہیں ہے، شاید ہوں گے کچھ جن کا جو وہاں فلیٹ نہ خریدتے ہوں. میڈیا میں ایسے لوگ ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، کئی ہیں جنہوں نے ناجائز پیسے ملا. میں ایک اینکر کو جانتا جنہوں نے 5 کروڑ روپے لیے تھے 2013 کی کمپین میں. اچھا اب سوال تو اصل میں اخلاقی ہے کہ کیا آپ کو جس آدمی کو خدا کے سامنے جواب دے کا احساس نہیں ہے تو اس کو ملک کی کیا پرواہ ہے؟ ہارون صاحب ایک سوال آپ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ابھی تک پینما کے بعد اب پینڈورا کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے جس سے وہ لنک کریں. کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے خسرو بختیار صاحب کا نام آیا ہے، ان کے بھائی کا نام آیا ہے، اس سے پہلے وقار مسعود صاحب کے بیٹے کی بات ہو رہی تھی، عبدالعلیم خان صاحب کا نام ہو رہا تھا، اور بھی دیگر نام ہے. عمران خان صاحب کے موقف کو کتنی تقویت ملے گی، ان کو خود کتنی مضبوطی ملے گی کہ لیڈر کو درست ہونا چاہیے، باقی نیچے آٹومیٹکلی سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کو کتنا مضبوط کرے گی؟ یہ کیا بات ہے؟ لیڈر کو درست ہونا چاہیے، نیچے جرائم پیشہ ہونے چاہیے، یہ ہے دلیل. خسرو بختیار کی وہ صفائی دیتے رہے. 100 ایکڑ زمین ہے، 3 شوگر ملے ہیں، مہینے میں 3 غیر ملکی دورے ہیں. سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے اس کو، اور اخبار میں تصویر چھاپنی چاہیے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمال ہے. یعنی کرائم جو ہے، دیکھیے چوہا ایک نہر میں سوراخ کرتا ہے، پھر دوسرا چوہا کرتا ہے، پھر نہر ٹوٹ جاتی ہے. یہ ساری پارٹیاں اس میں ملوث ہیں، کاروباری لوگ ملوث ہیں، میڈیا کے لوگوں کے نام آئیں گے. میں نے آپ سے وقفے میں کہا انڈین ایکٹروں کے نام آئیں گے. دبئی آپ جائیں آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے شاندار محلات ہیں. میڈیا کے لوگوں کے بھی ہیں. ابھی تو سچن کا بھی نام آ گیا، کرکٹر. بات یہ ہے کہ 10% دنیا کی دولت آف شور کمپنیوں میں ہے. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے. اور جیسے بالکل صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ارشاد عرب صاحب نے کہ کس لیے یہ پیسے باہر کیوں رکھے جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے، میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں بھائی خسرو بختیار جو ہے، یہ ان کے خاندان کی تو اتنی زمین ہی نہیں ہے 3 شوگر ملے لگا سکیں، اور اس کے علاوہ بھی انویسٹمنٹ ہیں، اور مہینے میں 3 دورے غیر ملکی. اس زمانے میں پہلے اس حکومت میں شامل ہونے سے نہیں ان کو اس کا تو نہیں، اس کا تو نہیں خان صاحب فرماتے ہیں، اس کے بھائی کا ہے. بھائی جو آدمی آپ کی پارٹی میں ہے، محاسبہ گھر سے شروع ہوتا ہے. اس میں قول رسول کیا ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ناروا بات بھی ان کی زبان سے نکل جائے، کہ وہ اگر کریں تو تشبیہ تو اسی لیے دی جاتی ہے نا کہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. اس کا ہاتھ کاٹ دوں. اس کو خاتون کا نام فاطمہ تھا جس پہ الزام آیا تھا. ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا حضرت عمر سے، کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہو گئے جن کو ضرورت ہوئی ہوگی کہ یہ بڑا نیک نیت آدمی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، کوتاہی ہو گئی یہ وہ، اور اس کو معاف فرما دیں. انہوں نے کہا جو نیتوں کا حال جانتے تھے نا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اس پہ نہ صرف قانون سازی کریں، پرسوں کیبنٹ کا اجلاس ہے، پتہ چل جائے گا. نہ صرف قانون سازی کرنی ہوگی، اس مسئلے کا مجموعی جائزہ لینا ہوگا. یہ 91 کا قانون کیوں نہیں ہٹاتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج کے زمانے میں پیسے باہر بھیجنا کوئی کام ہے؟ 5 منٹ میں پیسے بھیجتا ہوں. میری صاحبزادی رہتی ہے وہاں پہ برطانیہ میں، 5 منٹ میں پیسے بھیجتا ہوں. بھئی یہ کوئی کام ہے؟ کئی دفعہ میں ٹیلی فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ اسے ٹرانسفر کر دیں. اپنا قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی نہیں، صرف یہ مجموعی ایک دیکھیں، عدالتوں کو حکم دینا چاہیے اگر وہ مناسب سمجھیں. ہمیں عدالتوں سے یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ بھئی پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کرے. مشکل اور ہے، مشکل یہ تمام میں سب ننگے ہیں. وہ ملک ریاض کا کیا ہوا؟ جرمانہ. کیوں جرمانہ جی؟ جرم کی سزا ہوتی ہے، سزا، جرمانہ نہیں ہوتا. اچھا یہ جو ایک اور سوال ہارون صاحب یہ ہے
کہ کیا یہ تحقیقات کا دائرہ جو ہے یا اس زمرے میں صرف پی ای پیز کو آنا چاہیے, پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کو, یا کاروباری شخصیات جو ہیں ان کو بھی تحقیقات کے دائرے میں لانا چاہیے؟ سب کو آنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ طاقتور کو پہلے سزا دی جاتی ہے. دیکھیے یہ واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, اب ایک دفعہ پھر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر شعیب صدر جو وفاقی ٹیکس محتسب تھے, ان سے زرداری صاحب نے پوچھا کیا ٹیکس وصولی بڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال میں 2 گنا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جو 10-12 طاقتور آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, بڑے ڈیفالٹر, جی, ان کو پکڑ لیں. تو انہوں نے کہا وہ کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں 2-3 آپ کے وزیر ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے فواد چودھری صاحب سے ذرا کر لیں. زرداری صاحب جی, اور جناب نواز شریف خاندان جس طرح نوچ کے کھاتا رہا, جی, اور ہم کہتے رہے کہ کھاتے بھی ہیں لگاتے بھی ہیں, اور ہر طرح کے دلائل. ایک تو ان کو شرم آنی چاہیے ان پارٹیوں کے لیڈروں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہ جو کرپٹ ہیں اور ان کے لیے جواز تراشتے ہیں. اچھا بات پھر 1 منٹ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. عمران خان تو ایماندار ہے نا, کیا دلیل ہے جناب؟ اپوزیشن میں دم اس لیے نہیں ہے ہارون صاحب کہ وہ خود کمپرومائز ہیں یا ان کے اپنے نام ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ مطلب یہی وجہ ہے نا. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ذرا آپ میں کیا سٹیمپ کر دیں. نہیں, میں تو روز سٹیمپ لگاتا ہوں 6 دفعہ. میری سٹیمپ کو کون مانتا ہے؟ وہ اس نے کیا کہا تھا انڈیا کے وزیر اعظم نے, واجپئی نے, کہ میری مور سے پاکستان نہیں چلتا, پاکستان اپنے بل پہ چلتا ہے. بات یہ ہے کہ سارے نو دولتیے ہیں. 1 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں. 99% ہیں نو دولتیے. پاکستان مسلمان بزنس کرتے ہی نہیں تھے, ذمہ دارہ کرتے تھے, ملازمت کرتے تھے. اب نو دولتی آئے, قائد اعظم کے بعد قانون تو ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا بتدریج. 88 تک تو موسٹ آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہیں یا چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ کرپٹ نہیں تھے, زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں, بے قاعدگیاں تھیں. اس کے بعد تو ایسا دروازہ کھلا کہ بھائی یہ شریف خاندان نے شروع کیا, بھائی آپ حکومت میں ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں, تو میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ تھانے دار کو بھی تو اجازت دو نا تھانے میں ہوٹل کھولنے کی, ڈی سی کو بھی اجازت دو. بھائی سرکاری انفلوئنس جب آپ استعمال کرتے ہیں, میں تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں, یہ 91 کا قانون کیا ہے؟ کیوں بار جس آدمی کو ضرورت ہے اس کا تعین وزارت قانون کر سکتی ہے کنسلٹیشن کے ساتھ, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی کہ تو کیا آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. اس ملک کے اہم ترین آدمی نے, میں نام نہیں لے سکتا, مجھے کہا شریف خاندان کی 300 جائیدادیں ہیں لندن میں. وہ تحت کمپنیاں ایسے تو شیل کمپنیاں ہوتی ہیں, ایک کمپنی اس کے نیچے دوسری کمپنی, اس کے نیچے تیسری کمپنی. بھائی $800 بلین انویسٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں. 500 انڈینز ہیں جن میں سے ایک نے $13 بلین لے کے بھاگا ہوا, ایک $9 بلین لے کے, 500 میں سے ایک آدمی واپس آیا صرف. مشرقی یورپ, روس میں تو مافیاز بن گئی تھی نا, آپ کو یاد ہے نا جی. تو یہ اپوزیشن پوری کی پوری ویسی ہے. اس حمام میں اللہ کے فضل و کرم سے سب ننگے ہیں, بیچ میں سے ایک فکرہ نکلتا ہے. عمران خان تو ایماندار ہے.